اور یہ خبر آئی ہے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے. تھوڑا سا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں بیفور وی ہیڈ ٹورڈز تاکہ آپ کو یہ خبر زیادہ سینس بنائے. اس کا جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی ہے. کریڈٹ ریٹنگ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ بتاتا ہوں میں آپ کو، آج پھر بتاتا ہوں. کریڈٹ ریٹنگ سے مراد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قرضہ لیا ہوا ہے بحیثیت ایک ملک، آپ کی کیپیبلٹی، آپ میں کتنی قابلیت ہے، آپ میں قابلیت تو نہیں بلکہ کتنی حیثیت ہے، کتنی استطاعت ہے ان پیسوں کو واپس کرنے کی. دیٹس دا رائٹ ورڈ آئی تھنک. استطاعت ہے ان حالات میں جس وقت یہ کریڈٹ ریٹنگ ایشو کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح ایک کمپنی کی بھی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے، بیکاز کمپنیاں بھی قرضہ لیتی ہیں، تو کمپنیوں کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے جی ان کی فلانا کریڈٹ ریٹنگ ہے. تو جو ان کو قرضہ دینے والا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے پوری کمپنی کی اسیسمنٹ نہیں کرتا، وہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیں ان کو قرضہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. یا پھر آپ کسی کمپنی کا بانڈ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہمیں پاکستان میں ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے، یا کوئی کمپنی اپنا سکوک یا اسلامک بانڈ ایشو کر رہی ہے. سو آپ ایک عام آدمی جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پڑھنے میں اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کو، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھتا ہے، اور کریڈٹ ریٹنگ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار اس کی تو اچھی کریڈٹ ریٹنگ ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اس کمپنی کو مجھے پیسہ دے دینا چاہیے. جیسے پاکستان میں کمپنیوں کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ JCR ایک کمپنی ہے، JCR VIS، اور اس کے علاوہ پیکرا پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو کہ ان کی کریڈٹ ریٹنگ کر رہی ہوتی ہے. دنیا میں جو ہے وہ 3 بڑی کمپنیاں مانی جاتی ہیں کریڈٹ ریٹنگ کرنے کے حوالے سے، جو کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے تمام ممالک کی، تقریباً تمام ممالک کی جو ہے وہ اکانومی کو سٹڈی کرتی ہیں، ان کی معیشت کو پڑھتی ہیں، سمجھتی ہیں، دے ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف اٹ، اور پھر اس کے بعد یہ ان کی کریڈٹ ریٹنگ جاری کرتی ہیں. کریڈٹ ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ کیا اس ملک کو قرضہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر دیا جا سکتا ہے تو اس میں کتنا رسک ہے. سو 3 کمپنیاں جو ہیں اس میں ایک اسٹینڈرڈ اینڈ پورز ہے، ایک فچ ہے، اور ایک موڈیز ہے. سو ہم جس کمپنی کی ابھی بات کر رہے ہیں وہ موڈیز ہے. اب سے کچھ دنوں پہلے غالباً اگست کے آغاز میں یا جولائی کے مہینے میں ہم نے فچ کے حوالے سے بات کی تھی، بیکاز فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو امپروو کیا تھا، اس کو بہتر کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ تھا کہ جو باقی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں ہیں یہ بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو امپروو کر رہی ہوں گی. اور آج جو ہے وہ ہمارے پاس موڈیز کی جو ہے وہ رپورٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ایک نوچ اوپر کر دیا، ایک لیول انہوں نے جو ہے وہ اس کو اوپر کر دیا ہے اور اس کو CAA2 کر دیا. Now how does that work؟ یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے آؤٹ لک کو جو ہے وہ امپروو، انہوں نے پازیٹیو کر دیا. یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اپنا قرضہ واپس کرنے کی جو استطاعت ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور پاکستان کی اکانومی ان کو آنے والے دنوں میں بہتر پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناؤ دس از کنٹرری ٹو دا ویوز، کہ اس سے برخلاف ہے جو اس وقت اکانومی کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال موڈیز نے اپنی اسیسمنٹ کی، اس سے پہلے فچ نے بھی جو ہے وہ کچھ بہتری کی ہے. تو ظاہر ہے، یاد رہے جی، یہ بہتری جو آئی ہے یہ پچھلے دنوں کے حالات سے کمپیریزن میں آئی ہے. اب میں ذرا اس ٹاپک میں تھوڑا سا اور اب کہتے ہیں نا بات نکلی ہے تو ذرا دور تلک جائے گی، اس کو تھوڑا سا دور اور لے کر جاتے ہیں. سو تھوڑی سی میں نے آپ کے لیے یہ ورکنگ کی ہوئی ہے. دیکھیں جی، پاکستان کی جو ابھی بھی کریڈٹ ریٹنگ آتی ہے یہ جنک ریٹنگ میں ہے. یعنی پاکستان کو اتنا جو ہے نا وہ کوئی ایسا قابل اعتبار ملک قرضے کے حوالے سے بنا نہیں. صحیح ہے جی. تو پاکستان جہاں جاتا ہے دیوار پہ باہر، دکان کے باہر لگ دیتے ہیں بہت سارے ملک کے نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے. تو پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے نا پرابلم کچھ ایسا ہی ہے. یہ جو اس وقت اسکرین پہ میں نے آپ کے پریزنٹ کی ہیں یہ بیسکلی جو بری ریٹنگز ہیں. ایک اچھی ریٹنگ کا کھانا ہے، اچھی ریٹنگ والا کھانا، ایک ہے جی بری ریٹنگ والا کھانا. ٹھیک ہے جی، یہ بری ریٹنگ والے کھانے ہیں، یعنی ان ملکوں کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو جو اس وقت سب سے نیچے ہے C، ٹپیکلی ان ڈیفالٹ ود لٹل پروسپیکٹ آف ریکوری، ایک ملک ہے جو بالکل تباہ ہو چکا ہے، جس کو قرضہ دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بیکاز یہ ملک تو پہلے ہی ڈیفالٹ ہو گیا ہے. اور آپ نے ان کو پیسے دیے تو پھر ہمارے پاس مت آنا، میں نے پہلے وارن کر دیا تھا پیسے واپس نہیں ملنے والے. بیسیکلی موڈیز یہ کہہ رہا ہے. اس سے پھر ہم اوپر ہوتے تو پاکستان ابھی تھوڑے دنوں پہلے تک جو ان کی باٹم موسٹ رینکنگ تھی، ہم 3rd ورسٹ رینکنگ میں تھے، وچ واز CAA3. آلرائٹ، اب ہم امپروو ہو کے CAA2 پہ جو ہے وہ آ گئے ہیں. اور یہ جو CAA2 آئی ہے یہ بیسکلی دس از 1 notch better than where we were. تو ان کو یہ لگا ہے کہ پاکستان کی حالت ابھی بھی پتلے ہی ہیں،
لیکن پہلے کے مقابلے میں تھوڑے سے حالات جو ہے نا وہ ان کے بہتر ہوئے ہیں. سو کچھ نالائق بیٹا گھر بیٹھا ہوا تھا, اس کی ایک نوکری لگ گئی ہے, ڈیلی ویجز پہ وہ آ گیا ہے, تو اگر آپ اس کو ابھی 150 روپے قرضہ دیں گے تو یہ شاید اگلے ہفتے تک واپس کر دے آپ کو. یہ والی سچویشن آ گئی ہے, لیکن اس کو کوئی 10,000 15,000 روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز باقی گھر میں سب نالائق بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس سے ظاہر کمپیریزن یہ بنتا ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اگر آج سے ہم 2.5 سال پہلے چلے جائیں, عمران خان کے ٹائم پہ چلے جائیں, سو پاکستان کی جو اس وقت کریڈٹ ریٹنگ تھی وہ ایکچولی B3 تھی, یعنی اس سے 2 نوچز اوپر تھی. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سرکار آنے کے بعد پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ 3 نوچز نیچے آئی ہے B3 سے, جو کہ اس وقت بھی کوئی اتنی اچھی ریٹنگ نہیں تھی, بیکاز ہم اس وقت بھی IMF پروگرام میں ہی تھے. ہم C1, C2, CAA1, CAA2 اور پھر CAA3 پہ آ کے جو ہے وہ ہم گر گئے تھے, اور پاکستان کا آؤٹ لک بھی نیگیٹو ہو گیا تھا. مارچ 2022 میں پاکستان کا آؤٹ لک سٹیبل تھا, اور پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ تھی وہ B3 اس وقت تھی. یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے کافی نقصان جو ہے وہ اس میں اٹھایا ہے, اور کافی زیادہ آئی وڈ سے کہ پچھلا 2.5 سال پاکستان کی اکانومی کے لیے has been a disaster, no doubt about that. So بہرحال جو بھی ہے, اب انتہائی پستیوں پہ گرنے کے بعد ایک بار پھر سے تھوڑی سی اوپر آئے ہیں, لیکن there are so many uncertainties. اگر آپ یہ موڈیز کی رپورٹ پڑھیں گے تو اس میں جو میں نے اس کا سینوپسس پڑھا ہے, اس میں جو ifs and buts ہیں وہ واقعی تھوڑے سے پریشان کن اور تشویشناک ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ IMF کے قرضے کے حوالے سے اب انسرٹنٹی اب وہ ازر من الشمس ہو چکی ہے. یعنی شروع میں تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی نہیں جی ابھی نہیں, اگلے بار ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, نہیں, اب بڑا کلیئر آ گیا ہے. ایک تھوڑا سا پینک نظر آ رہا ہے آپ کو گورنمنٹ کے فائنانس مینیجرز میں, بیکاز اگر میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کمرشل بینک سے جا کے قرضہ مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے حالات کافی پتلے ہیں. آپ بانڈ مارکیٹ میں بھی اب قرضہ اپنا فلوٹ نہیں کر سکتے, آپ دبئی اسلامک بینک, مشرق بینک کے پاس جا رہے ہیں. اچھا بائی دا وے, کوئی میں آج واٹس ایپ پہ ایک واٹس ایپ یونیورسٹی سے ایک آیا تھا کلپ کہ پاکستان $31 بلین جو ہے وہ لینے والا ہے کمرشل بینک سے. نہیں, $31 بلین ہمیں نہیں لینے. پاکستان کو ایک 2 to 4 بلین $2 سے 4 ارب ڈالر کی ایک گیپ کو اپنے فل کرنا ہے IMF کو دکھانے کے لیے. اس کے لیے پاکستان مڈل ایسٹ کے 2 بینک سے جا کے ملا, ہو سکتا ہے اور بینک سے بھی جا کے ملا ہو, لیکن 2 یہ رپورٹ ضرور ہوئے ہیں, مشرق بینک اینڈ دبئی اسلامک بینک دبئی. سو تھنگس ابھی بھی اتنے کوئی سٹیبل نہیں ہے. IMF سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے, لیکن ابھی تک IMF کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اس میں پاکستانی ایجنڈا پہ نہیں آیا ہے, کیونکہ پاکستان کو جو وہ ہوم ورک دے کر گئے تھے, ہم نے وہ ہوم ورک ابھی تک پورا نہیں کیا ہے. IMF نے جو ہوم ورک دیا تھا احمد, وہ ہم نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے, اور وہ جب پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر IMF ہمیں قرضہ دے گا. سو IMF بھی سیاڑا ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا اس ہفتے کے آغاز میں بھی, پہلے وہ ہمیں پیسے دیتے تھے, پھر ہم سے کام ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے میاں صاحب کے پچھلے ٹرم میں, لیکن عمران خان کے دور میں آتے آتے, کیونکہ جو ہم نے IMF کے پروگراموں کے ساتھ کیا پچھلے دور میں بھی, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پیٹرولیم پہ ایک وہ دے دی تھی, سبسڈی دے دی تھی, IMF اس کے بعد اب سمارٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں پہلے تم ہوم ورک کر کے لاؤ گے, اس کے بعد میں تمہیں ٹافی دوں گا. پہلے ٹافی دے دیا کرتے تھے, اور پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, دیتے ہیں سرور اول لاتے ہیں شراب آخر. تو اب جو ہے وہ بیسکلی سرور بعد میں آتا ہے, ان کو شراب پہلے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہوم ورک ہوتا ہے. سو بہرحال موڈیز کی رپورٹ, یس اٹ ہیز اے پازیٹیو ٹون دیٹ دا ورسٹ پرہیپس کوڈ بی اوور, لیکن ابھی بھی سچویشن کافی فریجائل ہے. سو آئی جسٹ تھاٹ آپ لوگ کے ساتھ ذرا اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے, تاکہ یو گائز آر اپڈیٹڈ آن دس. سو یا لیٹس سی اس